خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پہ اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ جو تمہاری طرف آنا چاہے اس سے کنارہ کشی نقصان ہے، اور جو تم سے کنارہ کش ہو اس کی طرف بڑھنا ذلت نفس ہے۔ ہر آنے والا پلٹنے والا ہے، اور جو پلٹ جاتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے تھا ہی نہیں۔ رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو خود ڈھونڈتا ہے اور ایک وہ جسے ڈھونڈا جاتا ہے۔ چنانچہ جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، موت اس کو ڈھونڈتی ہے، یہاں تک کہ دنیا اسے نکال باہر کرتی ہے، اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہوتا ہے، دنیا خود اسے تلاش کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے تمام و کمال اپنی روزی حاصل کر لیتا ہے۔ رحمت کے زیادہ مستحق یہ تین شخص ہیں: وہ عالم جس پر جاہل کا حکم چلے، وہ شریف جس پر کمینہ حاکم ہو، وہ نیکوکار جس پر کوئی بدکار مسلط ہو۔ اگر کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو اس کے جواب میں لا عالم میں نہیں جانتا کہنا نصف علم ہے۔ اپنی لا علمی کا اظہار کبھی برا نہ سمجھو۔ ہر ایک شمار شدہ چیز کم اور ہر ایک خوشی ایک نہ ایک دن کالعدم ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے یہ توفیق بخشتا ہے کہ وہ زمانے کے عبرتناک واقعات سے عبرت کا سبق حاصل کر سکے۔ شریف عالم تواضع اختیار کرتا ہے، اور جب کمینہ با علم ہو جائے تو بڑائی کرنے لگتا ہے۔ جب کسی احسان کا بدلہ ادا کرنے سے تیرے ہاتھ قاصر ہوں تو زبان سے اس کا شکریہ ضرور ادا کر۔ جب کسی کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت معلوم نہ ہو تو اپنے خیالات کو آگے نہ بڑھا۔ جو حقوق تیرے نفس کے ذمہ فرض ہیں ان کے ادا کرنے کا تو خود سے تقاضا کر تاکہ اوروں کے تقاضے سے محفوظ رہے۔ علم وہ خزانہ ہے جس کا ذخیرہ بڑھتا ہی رہتا ہے، اسے گردش ایام سے ضرر نہیں پہنچتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان پر گناہوں کا کرنا دشوار ہو۔ بے شک تنگ دستی نفس کے لیے ذلت کا باعث، عقل کو دور کرنے والی اور غم و فکر بڑھانے والی ہے۔ جب تجھے خالق کا خوف آئے تو بھاگ کر اس کی بارگاہ میں پناہ لے، اور جب مخلوق کا ڈر ہو تو اس سے دور بھاگ جا۔ جس کلام کو تو بہت اچھا سمجھتا ہے اسے مختصر کر دے کہ یہ تیرے حق میں نہایت بہتر اور تیرے فضل و کمال کی نشانی ہے۔ سب سے زیادہ احمق وہ شخص ہے جو دوسروں کی رذیل صفات کو تو برا سمجھے اور خود ان پر جمع ہوا ہو۔ جب تک نحوست کا مزہ نہ چکھے تب تک سعادت کی لذت محسوس نہیں ہو سکتی۔ سفر کرنے میں کوئی عیب اور عار نہیں، عیب کی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے وطن میں دوسروں کا محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ سے صلح رکھ کہ آخرت سلامت رہے، اور لوگوں سے صلح رکھ کہ دنیا برباد نہ ہو۔ حلم اور بردباری یہ نہیں کہ جب عاجز ہو تو کچھ نہ کہے، اور جب قدرت پائے تو انتقام لینے میں ہاتھ دکھائے۔ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی یہ علامت ہے کہ بندہ اس کی تقدیر پر راضی ہو۔ سب سے اچھا
اور عملی شکر یہ ہے کہ خدا داد نعمتوں میں سے دوسروں کو بھی دے۔ تمہارے دلوں سے اگر موت کا یقین دور نہ ہوتا تو فضول امیدوں کا غرور تم پر غالب نہ آتا۔ ہر ایک بات میں ہاں ملانا منافقوں کی خصلت اور ہر بات میں اختلاف کرنا باعث عداوت ہے۔ خاموشی عالم کے لیے باعث زینت اور جاہل کے لیے جہالت کا پردہ ہے۔ فضول امیدوں پر بھروسہ کرنے سے بچا رہ کہ یہ احمقوں کا سرمایہ ہے۔ موت سے بڑھ کر کوئی سچی اور امید سے بڑھ کر کوئی جھوٹی خبر نہیں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد باز نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ صبر کرنے والا کامیاب نہ ہو۔ امن کی طرف راستہ مل جانے کی صورت میں خوف کی حالت میں مقیم رہنا نادانی ہے۔ جیسے جہالت کی بات کہنے میں کوئی خوبی نہیں، ایسے ہی حق سے چپ رہنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ انعام میں دیر کرنا شریفوں کی عادت نہیں، اور انتقام میں جلدی کرنا کریموں کی خصلت نہیں۔ ہر ایک چیز کے لیے زکوٰۃ ہے، اور عقل کی زکوٰۃ نادانوں کی باتوں پر تحمل کرنا ہے۔ نیک کام میں کسی کے پیچھے ہونا اس سے بہتر ہے کہ برے کاموں میں اوروں کا پیشوا ہو۔ تیرا نفس تجھ سے وہی کام کرائے گا جس کے ساتھ تو نے اسے مانوس بنایا ہے۔ جو کام لوگوں کے سامنے کرنا مناسب نہیں، بہتر ہے کہ اس کو چھپ کر بھی نہ کیا جائے۔ علم کی خوبی اس پر عمل کرنے میں، اور احسان کی خوبی اس کے نہ جتلانے پر منحصر ہے۔ جس شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے وبال ہو جاتا ہے۔ صدق یقین کے ساتھ سو رہنا اس نماز سے کہیں اچھا ہے جو شک کے ساتھ ادا کی جائے۔ تنگ دست آدمی جو رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھے، اس مالدار سے اچھا ہے جو ان سے قطع تعلق کرے۔ صاحب علم اگرچہ حقیر حالت میں ہو، اسے ذلیل نہ سمجھ۔ بے وقوف اگرچہ بڑے رتبے پر ہو، اسے بڑا خیال مت کر۔ دشمن کے ساتھ حسن سلوک پر بھروسہ مت کر، کیونکہ پانی کو آگ سے کتنا ہی گرم کیا جائے، پھر بھی وہ اسے بجھانے کے لیے کافی ہے۔ جس شخص کی زبان اس پر حکمران ہو تو وہی اس کی ہلاکت اور موت کا فیصلہ کرتی ہے۔ جو شخص جلدی کے ساتھ ہر ایک بات کا جواب دے دیتا ہے، وہ ٹھیک جواب بیان نہیں کرتا۔ جو شخص کسی کے احسان کا شکر گزار نہیں ہے، وہ آئندہ ضرور اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر تو کسی کے ساتھ احسان کرے تو اس کو مخفی رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ احمق کی عقل اس کی زبان کے پیچھے، اور عقل مند کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے۔ جب تک کوئی بات تیرے منہ میں بند ہے، تب تک تو اس کا مالک ہے۔ جب زبان سے نکل چکے تو وہ تیری مالک ہو چکی۔ لمبی لمبی امیدیں باندھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ خدا کی عطا کردہ نعمتوں کی خوشی کو دور کرتی ہیں، اور تمہاری نظروں میں ان کو حقیر بنا دیتی ہیں، اور تم ان کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ برائی کی مثال ایسے ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا۔ ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسے ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا۔ ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل، مگر
ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔